السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 27۔ دوران اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھاتے ہوئے اس لمحے اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پریشان نہ ہو، تم محفوظ ہو، اب پانی پیو۔ دوران کی آواز پر وہ نگاہیں چراتا پانی کی طرف ہاتھ بڑھا گیا تھا۔ ندامت سے گڑ جانے جیسا مقام تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ اس کے لیے تو اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا کہ دوران اس کی مدد کو پہنچ گیا تھا۔ دوران اب مصروف انداز میں گاڑی کے اسٹیئرنگ کو گھما رہا تھا اور کچھ دیر میں ہی گاڑی شفاف سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ وہ کچھ کہنے کی ہمت جتا رہا تھا اور دوران نے اس کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ سفر خاموش اور طویل تھا۔ گردن کو جھکائے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ جب ایک جھٹکے سے اس نے سر اوپر اٹھایا، دوران، میں بہت شرمندہ ہوں۔ دوران کی جانب چہرہ موڑے وہ مشکل یہ 4 لفظوں کا جملہ ادا کر سکا تھا۔ دوران سے چشمے میں آنکھیں جھپکائے ڈرائیو کرتے ہوئے بس سامنے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بہت برا کیا۔ میں لالچ میں اور تم سے نفرت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ مجھے اس بات کا احساس تک نہ ہوا کہ میں کتنا برا کرنے جا رہا ہوں۔ ندامت میں ڈوبا لہجہ جو کار کی خاموشی میں گونج رہا تھا۔ دوران اب بھی چپ تھا۔ میں تمہاری برابری کرنا چاہتا تھا، تم سے آگے نکلنا چاہتا تھا۔ برہان گردن جھکائے سر کو دائیں بائیں جنبش دیتے دلگیر اور نادم لہجے میں کہہ رہا تھا، میں تم جیسا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ تم جیسا حوصلہ ہے مجھ میں اور نہ ہی تم جیسا ضرب۔ تم نے مجھے بچا کر میری گردن کو ندامت کے بوجھ سے جھکا دیا ہے۔ اس نے بات کرتے آہستگی سے سر اوپر اٹھایا اور تاہنوز خاموشی سے ڈرائیو کرتے دوران کی جانب دیکھا۔ میں تمہارا شکریہ، میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوران نے سپاٹ لہجے میں اس کی بات کاٹی تو وہ ایک دم سے چپ ہوا۔ شکریہ ادا کرنا ہے تو سبرینا کا کرنا۔ میں نے تمہیں صرف اس کے کہنے پر بچایا ہے، اور وہ جس شخص کی بیٹی ہے میں تاعمر اس کے احسانات کے بوجھ تلے دبا رہوں گا۔ وہ اب دم سادھے دوران کو سن رہا تھا جو اس کی طرف دیکھے بنا بات کر رہا تھا۔ شکریہ ادا کرنا ہے تو اس لڑکی کا کرنا جس کے لیے تم نے اتنی بڑی چال چلی، اور اس نے مجھے کہا کہ آپ میرا کوئی بدلہ برہان سے نہیں لیں گے۔ برہان نے نگاہیں جھکا دی تھیں۔ وہ جویریہ کی بات کر رہا تھا۔ ہاں، وہ اس بات پر یقین کر سکتا تھا۔ یہ بات وہ جیسی اعلیٰ ضرف کی لڑکی ہی کر سکتی تھی۔ میں اپنی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے والی ہر آنکھ کو نوچ لوں گا، لیکن جب وہ خود ہی مجھ سے وعدہ لے کہ میں تمہیں ہاتھ نہ لگاؤں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دوران نے کندھے اچکائے، ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سے سڑک کی جانب موڑ دی تھی۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں ابھی گاڑی سے اتاروں، سامنے سڑک پر کھڑا کروں اور تم پر گاڑی چڑھا دوں اور کچلتا ہوا اوپر سے گزر جاؤں۔ دوران نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ وہ بے ساختہ اس کی اتنی وحشیانہ سوچ پر تھوک نکل گیا تھا۔ لیکن مجبور ہوں، ایک طرف یاور چاچو کی بیٹی کے شوہر اور دوسری طرف میری بیوی کا مجھ سے لیا گیا وعدہ، اسی لیے مجھے اپنی خواہش کا گلا گھونٹنا پڑ رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد ڈرائیونگ میں مصروف رہا۔ برہان نے اس کے بعد بولنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ امریکہ میں 20ویں صدی کا ایک اور شفاف اور روشن دن اپنے عروج سے زوال کی طرف بھاگا جا رہا تھا۔ کیلیفورنیا کے ایئرپورٹ میں لوگوں کی گہما گہمی عروج پر تھی۔ جہاز مختلف ملکوں کے لیے وقفے سے اڑان بھر رہے تھے۔ کچھ لوگ آ رہے تھے اور کچھ جا رہے تھے۔ ان آتے جاتے لوگوں میں ایک وہی تھی جو کتنے گھنٹوں سے انتظار گاہ میں لگے صوفے پر پریشان حال بیٹھی تھی۔ نوین کے ساتھ شادی کرنے کے بعد آج دوسرا دن تھا اور انہیں آج پاکستان کے لیے نکلنا تھا۔ نوین 5 ماہ تک اس کے ساتھ اس کے فلیٹ میں چھپا رہا تھا اور اب آخری دفعہ کیفے میں اپنے کچھ ضروری کاغذات لینے گیا تھا۔ کیفے میں اس کے پارٹنر اور دوست نے اس کا بہت ساتھ دیا اور اب بھی اس کے پاسپورٹ سے لے کر خفیہ طور پر ان کے پاکستان جانے کا سارا انتظام اس نے کیا تھا۔ اس نے آج نوین کے کچھ اہم کاغذات دینے کے لیے اسے بلوایا تھا۔ نوین اسے تاکید کر گیا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کرے۔ وہ کیفے سے سیدھا ایئرپورٹ آئے گا اور پھر یہاں سے وہ لوگ پاکستان کے لیے نکل جائیں گے۔ لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا اور نوین نہیں آ رہا تھا۔ ان کی فلائٹ اور اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی تھی۔ نوین کی کہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے بار بار ہاتھ میں بندی گھڑی کو دیکھ رہی تھی اور کبھی آتے جاتے لوگوں کو۔ ان کا جہاز اڑان بھر چکا تھا، لیکن نوین کا اب تک کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ اب تو یہاں بیٹھنا بیکار تھا۔ وہ بھی بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی جب سامنے سے آتے اسفند کو دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی۔ اسفند، کہاں تھے تم؟ اور نوین کہاں ہے؟ فلائٹ کا وقت گزر گیا، میں اتنی پریشان ہوں یہاں۔ وہ پریشانی میں پوچھتی اچانک خاموش ہوئی۔ اسفند کا چہرہ زرد اور آنکھیں نم تھیں۔ جو اس نے اب دیکھی، اس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا اور آنکھیں نہ صرف نم بلکہ سرخ بھی ہو رہی تھیں۔ اسفند، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ دل خوف سے
دھڑکنے لگا تھا۔ ذہن ایک سیکنڈ میں ٹھنکا اور اس کی پھیکی آواز ابھری تھی، عصمت، نوین کہاں ہے؟ تم ایسے کیوں کھڑے ہو؟ وہ بمشکل کانپتی آواز میں سوال پوچھ رہی تھی۔ عصمت نے جواب دینے کے بجائے سر جھکا دیا۔ ایسے ایسے کیوں کھڑے ہو؟ کچھ بولو۔ کیفے میں بلاسٹ ہو گیا۔ نوین بھائی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ عصمت بمشکل جملہ ادا کر سکا جبکہ سامنے کھڑی کنس کے ارد گرد کا منظر گھوم گیا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ساکن وجود دھڑام سے زمین پر گرا۔ کنس! عصمت گھبرا کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ کنس پارکر فرش پر بے سود سی پڑی تھی۔ بیورلی ہلز رات کے اس پہر بھی روشنیوں سے دمک رہا تھا۔ این لاس نیگا بلوڈاک کے اس فلیٹ کے دروازے کے سامنے جیسیکا دم سادے کھڑی تھی، سیاہ ٹی شرٹ کے نیچے لمبی بوٹی اسکرٹ پہنے، بالوں کی اونچی پونی بنائے، کندھے پر بیگ لٹکائے اور ہاتھ میں سیاہ فائل تھامے وہ مضطرب کھڑی تھی۔ وہ دوران سے ملنے انل کے فلیٹ پر آئی تھی۔ آج شام بیکری میں ہی اسے انل کا پیغام ملا تھا۔ دوران نے کہیں باہر ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بھی اس کا اور اپنا یہ رشتہ دنیا کے سامنے نہیں لانا چاہتا تھا۔ عجیب سا احساس تھا جس میں گھری وہ ابھی دروازے کو ہی گھوری جا رہی تھی جب اچانک دروازہ کھل گیا تھا۔ انل سامنے کھڑا تھا۔ دونوں کی نگاہیں بے ساختہ ملی تھیں۔ وہ 3 ہفتے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ بڑی ہوئی شیو اور بکھرے بال۔ اس نے پہلے کبھی انل کو اس حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ نکسک سے تیار اور سوٹڈ بوٹڈ رہتا تھا۔ اندر آؤ، انل نے آہستگی سے کہا اور پیچھے ہوتے ہوئے راستہ دیا تھا۔ کندھے پر سے بیگ کی اسٹرپ درست کرتی ہوئی آگے بڑھی اور جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی قدم تھم گئے تھے۔ دوران سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ پہلی دفعہ اسے یوں ٹی وی اور سینما اسکرین کے بجائے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ سفید ڈھیلی سی ٹی شرٹ کے نیچے نیلی جینس پہنے وہ سپر سٹار عام سے حلیے میں بھی بے حد حسین لگ رہا تھا۔ وہ نہ صرف بے حد خوبرو تھا بلکہ آج تو ہر لحاظ سے کنس پارکر کی جھلک دے رہا تھا۔ وہ اکثر یہ سوچتی تھی کہ وہ افسوس کرتی اس کی ماں اتنی خوبصورت ہے لیکن اس کے بہت کم نقوش اپنی ماں سے ملتے ہیں۔ آج دوران کو دیکھ کر لگا کہ وہ اس کے سارے نقوش چرائے ہوئے تھا۔ بڑی اور گھنی پلکوں والی لمبی پرکشش آنکھیں، روبدار ناک، خوبصورت تراش کے ہونٹ اور گھنے بال۔ دوران اس کو دیکھ کر صوفے پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عجیب لمحہ تھا، ایک بہن بھائی کے ملن کا لمحہ۔ وہ بہن بھائی جو ایک ہی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے مگر اتنے برسوں اس بات سے انجان رہے۔ وہ یوں ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے کے پاس آئی تھی۔ دوران نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اس کے بیٹھتے خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ جیسیکا نے ہاتھ میں پکڑی فائل کو صوفے کے سامنے رکھا تھا۔ اگر تذبذب کا شکار تو وہ تھی تو دوران بھی کم عجیب کشمکش میں مبتلا نہیں تھا۔ وہ دوران کے بولنے کی منتظر تھی اور شاید دوران اس کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دور فاصلے پر رکھے کاؤچ پر انل بیٹھا تھا، ہاتھوں کے پنجوں کو آپس میں ملائے کونیوں پر ٹکائے۔ وہ بھی دونوں کی خاموشی کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ کہیں گے نہیں؟ جیسیکا کی آواز نے خاموشی کو ختم کیا تو دوران نے سر اوپر اٹھایا۔ تم کچھ کہو؟ دوران نے فوراً ایسے کہا جیسے بس اسی کے بولنے کا منتظر تھا۔ وہ اسے 3 سال چھوٹی تھی لیکن پھر بھی ایک عجیب جھجک تھی۔ یہ کاغذات، یہ سب، ان سب کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی شکل ماما سے اتنی ملتی ہے کہ جب انل نے مجھے بتایا تو مجھے یقین کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگا تھا۔ میز پر رکھی فائل کی طرف اشارہ کرتی وہ مبہم سے مسکرائی۔ یہ فائل دوران نے ہی اسے بھجوائی تھی جس میں تمام ثبوت موجود تھے جس سے یہ بات ثابت ہوتی کہ وہ کنس پارکر کا ہی بیٹا ہے۔ بس اعتراض ہے تو اس بات کا کہ آپ اتنے سالوں سے یہ سب چھپ کر کیوں کر رہے تھے؟ مجھے پیسوں سے زیادہ آپ کی ضرورت تھی۔ آخری الفاظ پر جیسیکا کے لہجے میں نمی کا عنصر شامل تھا۔ دوران نے اس کے معصوم سے چہرے کو محبت اور شفقت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ آپ کے پاس جھوٹے ہی صحیح لیکن بہت سے رشتے تو تھے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت بہت تھک چکی ہوں۔ آنسو ٹوٹ کر گال پر گرا تھا۔ دوران نے ضبط سے لب کھینچے، ایسے جیسے اس کا یہ آنسو اس کے دل پر گرا ہو۔ ماما نے آپ کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کبھی غصہ کرتی چلاتی تھی لیکن آپ کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا۔ میں یاد نہیں ہوں گا ان کو۔ اوف، یہ لہجہ! دوران کی آواز کا بھاری پن اس کے دل پر بڑھتے بوجھ کی عکاسی کر رہا تھا۔ شاید وہ بھی رو رہا تھا لیکن اس کے آنسو اندر گر رہے تھے اسی لیے آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، انہیں تو میں یاد نہیں رہتی تھی جو ہر دم ان کے ساتھ تھی۔ ایک تلخ اور ماضی کے تکلیف دہ لمحوں کی چبھن لیے مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا گھیراؤ کیا۔ جیسیکا نے ہاتھ کی پچ سے آنسو صاف کیے اور انہیں پھر سے گود میں دھر لیا تھا۔ میں اگلے ہفتے ان سے ملنے جا رہی ہوں، آپ ساتھ چلیں گے؟ وہ دوران سے سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ تو خود ہر ماہ بعد یا کچھ ہفتوں بعد کنس کو دیکھنے اولڈ ہوم ضرور جاتی تھی۔ کنس پارکر کی صحت اب بالکل ٹھیک تھی اور اسے ہسپتال سے اولڈ ہوم میں منتقل کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ جسمانی طور پر تو بہت بہتر تھی لیکن ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی۔
وہ بہت خاموش رہتی تھی اور گھنٹوں ایک ہی نقطے پر نگاہیں جمائے رکھتی۔ دوران تو جیسے اس کے سوال پر مجسم ہوا اور پھر آہستگی سے سر کو نفی میں جنبش دی۔ کیوں؟ آپ کو چلنا چاہیے۔ نہیں، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، اور تم بھی کبھی ان سے میرا ذکر مت کرنا۔ مگر کبھی مت کرنا۔ دو ٹوک لہجہ۔ جیسیکا نے دکھ سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ خاموشی پھر سے وقت کو نگلنے لگی۔ 1 2 3 سیکنڈ۔ یہ تمہارے نئے فلیٹ اور کار کی چابی۔ دوران نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھی 2 چابیاں اٹھا کر اس کی جانب بڑھائیں۔ جیسیکا نے چونک کر دوران کی طرف دیکھا اور پھر صورت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ تم سے پوچھ تھوڑی رہا ہوں تمہیں چاہیے یا نہیں۔ میں مسلمان ہوں اور ہمارے ہاں شادی سے پہلے تک بہن کی تمام ذمہ داری بھائی پر ہوتی ہے۔ دوران کے روبدار لہجے اور بات پر وہ کچھ بھی کہے بنا چابی تھام گئی تھی۔ اس کی شخصیت، اس کی بات کرنے کا انداز، وہ اصل زندگی میں بھی کسی ہیرو سے کم نہیں تھا۔ تم کل سے بیکری نہیں جاؤ گی، یہ یونیورسٹی کا داخلہ فارم ہے، پڑھائی شروع کرو اپنی۔ دوران نے اب میز پر سے ایک فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ یونیورسٹی آف فائن آرٹس کا نام پڑھتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دوران کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ فائن آرٹس میں پڑھنا میرا خواب ہے؟ مجھے سب پتا ہے، بس اب سب کے سامنے یہ بات کھول نہیں سکتا کہ تم میری بہن ہو، لیکن تمہاری ہر خواہش کا احترام کرنا اور خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ وہ ایک دم سے صوفے سے کھسکتی ہوئی آگے ہوئی اور دوران کے کندھے پر سر رکھ دیا تھا۔ مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ دوران نے آہستگی سے اس کے سر پر گال ٹکا دیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ساتھ تھا اور ہوں۔ وہ دوران کی گردن کے گرد بازو حائل کیے کسی چھوٹی بچی کی طرح لپٹ گئی تھی۔ ایک شفقت بھرا احساس تھا جس سے اس کا وجود ہمیشہ سے ناشنا رہا تھا۔ چند پل یوں ہی گزرنے کے بعد وہ مسکراتی ہوئی سیدھی ہوئی۔ شفٹنگ کر لینا، انل یہیں رہے گا تمہاری مدد کے لیے۔ مجھے کل پاکستان جانا ہے۔ دوران نے اس کے گال پر شفقت سے تھپکی دیتے کہا تو اس کی نگاہیں بے ساختہ کچھ دور بیٹھے انل پر اٹھی تھیں اور ایک دم سے چہرے کے تاثرات بدلے۔ آپ کے انل کی مجھے ضرورت نہیں، آپ فکر نہ کریں، میں کر لوں گی سب۔ کردر اور سپاٹ لہجہ۔ دوران نے گہری سانس لی اور ایک نگاہ انل پر ڈالی جس کے دل پر جیسیکا کی یہ بات ہتھوڑے کی طرح برسی تھی۔ دراصل یہ جو بھی کرتا رہا میرے کہنے پر کرتا رہا۔ جانتی ہوں، لیکن تب مجھے آپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ اب میں آپ کو جانتی ہوں تو مجھے آپ کے پی اے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صرف پی اے نہیں، میرا واحد دوست اور میرا سب کچھ ہے۔ اب کی بار دوران مسکرایا اور لفظوں پر زور دیا کیونکہ انل کا اترا چہرہ وہ اچھے سے محسوس کر سکتا تھا۔ خوشی ہوئی یہ جان کر، لیکن مجھے آپ کے دوست کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ اف، تو وہ بہت سنجیدہ تھی۔ دوران نے اس کے چہرے کو بڑھتی سختی دیکھ کر فوراً ہاتھ اوپر کیا۔ اوکے اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ چلیں اب مجھے جانا ہے، پھر ملیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ اب آپ سے ملنے کے لیے مجھے آپ کے پی اے سے رابطہ نہیں کرنا ہوگا۔ کاٹ ڈال لہجہ تھا۔ انل کا چہرہ مزید اتر گیا جبکہ دوران کنکھیوں سے باری باری دونوں کو دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھا۔ نہیں، بالکل نہیں، تم جب چاہو مجھے کال کر سکتی ہو، اور یہ کریڈٹ کارڈ رکھ لو۔ دوران نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اب کی بار جیسیکا نے بلا جھجک کارڈ تھاما اور پھر دوران سے گلے مل کر انل کی طرف بنا دیکھے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دوران اب بھی جانتی نگاہوں سے انل کا اترا چہرہ دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے دوبارہ صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ گاڑی متوازن رفتار سے سڑک پر چل رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر دوران تھا۔ وہ آنکھیں مودے اس کی ساتھ والی نیچے سے ڈیگ لگائے ہوئے تھی۔ گہرے نیلے رنگ کے قمیص شلوار میں ملبوس، سر پر نفاست سے دوپٹہ جمائے، ہلکے سے میک اپ سے آراستہ نقوش اور پھر لبوں پر میٹھی سی مسکان، وہ سڑک کے پار نیلے بادل کی طرح قدرت کا حسین شاہکار لگ رہی تھی۔ وہ کچھ گھنٹے پہلے ہی جوید اور مریم سے ملنے کے بعد گھر سے نکلے تھے۔ دوران نے سراسر جھوٹ کہا تھا کہ وہ اسے زندگی کی تمام خوشیاں دینے میں کامیاب نہیں ہوا۔ وہ تو اسے زندگی کی ہر خوشی دے رہا تھا۔ دوران نے پتہ نہیں کیا جادو چلایا کہ جوید کل تک اس کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں تھا۔ یہ 2 دن ایک پاؤں پر اس کی اور دوران کی خدمت میں لگا رہا۔ مریم، میری، وہ 2 دن دوران کے ساتھ اپنے گھر میں آ کر ہی رہی تھی۔ مریم، میری، سنانا اور جوید، اسے سب کچھ مل گیا تھا۔ جوید سنانا کے شوہر کی وجہ سے ہی ایک اچھی جگہ پر ملازمت کرنے لگا تھا اور ساتھ ہی اپنی پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ جان کے جانے کے بعد سے وہ کافی ذمہ دار ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے پرسکون سی مسکرا رہی تھی جب دوران نے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ٹی شرٹ اور جینز پہنے وہ سر پر گیپ جمائے بہت حد تک لوگوں سے اپنا حلیہ چھپانے میں کامیاب رہا تھا۔ زبیریہ کو یوں مسکراتا دیکھ اس نے بے ساختہ اس کے گود میں دھرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اچانک ہاتھ پر دوران کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی تو اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور خیالوں سے باہر آئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو تھامے لبوں سے لگا چکا تھا۔
دوران کے اس انداز پر اس کی مسکراہٹ کے ساتھ گالوں کی بڑھتی لالی نے تو وہ دلکشی کا سما پیدا کر دیا تھا۔ اب کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کھڑکی سے پار دیکھتے ہوئے سوال کرتی وہ نشست سے ٹیک ہٹاتے سیدھی ہوئی تھی۔ اسے اب محسوس ہوا تھا کہ گاڑی شہر کی حدود سے باہر نکل چکی تھی اور اب جس سڑک پر رواں دواں تھی وہ غالباً موٹر وے تھی۔ لاہور، ڈوڈان نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر گرفت پھر سے مضبوط کی اور لبوں سے جوڑا تھا۔ لاہور؟ لیکن کیوں؟ مطلب کوئی کام ہے کیا وہاں؟ حیرت سے گردن موڑے ڈوڈان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو ابھی بھی تھامے ہوئے تھا۔ کسی سے ملانا ہے تمہیں؟ کس سے؟ کسی سے ملانا ہے اور یہ بھی دکھانا ہے کہ دیکھیں میں بھی اب زندگی جینے لگا ہوں اور یہ ہے میری زندگی جینے کی وجہ، ڈوران نے سرشار لہجے میں کہا اور پھر سے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگایا۔ وہ ہنستی اور حیرت سے رخ مزید ڈوران کی طرف موڑ لیا تھا۔ اچھا، ایسا کون ہے وہاں؟ میرے استاد، میرے محسن، تجوید ان سے ہی سیکھی ہے میں نے۔ سچ؟ پھر تو مجھے ان سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ اب کی بار وہ حیرت چھوڑ کر پرجوش ہوئی تھی۔ ڈوران اس کی خوشی دیکھ کر ہنس دیا۔ ایک اور بات سن کر بہت خوشی ہوگی تمہیں، مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا اور نگاہیں پھر سے سامنے جما دی۔ جویریہ اب تجسس سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کی اسلامی کتب کی شاپ ہے، گھر میں بھی بہت زیادہ اچھی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اوہ گریٹ، وہ واقعی بہت خوش ہوئی تھی۔ ڈوران اس کی خوشی دیکھ کر مسکرایا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد پھر سے اس کی آواز ابھری تھی۔ تمہیں پتہ ہے انہوں نے مجھے کس وقت سنبھالا تھا؟ جب میں زندگی کے سب سے مشکل وقت سے گزر رہا تھا۔ ڈوران کے لہجے میں ایک دم سے سنجیدگی اودائی تھی اور وہ تو جیسے اس کی ہنسنے سے جی اٹھتی تھی، اس کے اداس ہونے پر مرجھا جایا کرتی۔ ڈوران کے چہرے کے کرب کو دیکھتی اس کے لبوں پر پھر مسکان غائب ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر کھل رہا تھا۔ تب میں نے سبرینا کی شکل میں آخری رشتے کو بھی کھو دیا تھا۔ اتنی تکلیف میں تھا کہ اگر وہ مجھے نہ سنبھالتے تو ضرور ابھی تک بھٹک رہا ہوتا۔ ڈوران گہری سانس لیتے ہوئے چپ ہوا۔ اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ اگر تم نے مجھے نہ سمجھایا ہوتا اور یاور چاچو کا خیال نہ ہوتا تو میں برہان کو پولیس کے حوالے کرتا۔ وہ ایک دم سے اس کے لہجے کی بڑھتی سختی دیکھ کر پریشان ہوئی۔ پھیکی سی مسکان لبوں پر سجائے گویا ہوئی۔ ڈوران، زندگی بہت مختصر ہے۔ آپ نے بچپن سے لے کر اب تک نفرتیں دیکھی اور ہمیشہ خود کو نفرت میں ہی جلایا، کبھی ان کی نفرت تو کبھی ان سے نفرت۔ میں چاہتی ہوں آپ زندگی میں صرف خوشیاں دیکھیں۔ وہ ڈوران کی طرف دیکھتے نرمی سے بول رہی تھی، جبکہ اس کے بھینچے جبڑے اور چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ برہان کو دل سے معاف نہیں کر سکا۔ ہم جب اختیار اور طاقت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ نے ان سے بدلہ نہیں لیا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر اللہ کو خوش کر دیا؟ بے شک جزا اور سزا سب اللہ دینے والا ہے۔ وہ اتنے میٹھے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی کہ ڈوران کے چہرے کی سختی اس کی مٹھاس بھری باتوں سے زائل ہو رہی تھی۔ اس کا سکون تھی اور وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اسے اب اس کے سنگ زندگی جینی تھی اور زندگی جینے کے لیے نفرتوں کو ختم کرنا پڑتا ہے، چند انچاہے رشتوں کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے۔ ڈوران نے پھر سے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا اور مسکرا دیا تھا۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ میں اچھی تو نہیں ہوں، صرف آپ کو اچھی لگتی ہوں۔ جویریہ اس کے سوال پر بے ساختہ مسکرا دی، پھر نظروں کو سامنے جماتے ہوئے نظموں سے گویا ہوئی۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں مکمل اچھا یا برا نہیں ہوتا۔ وہ کسی کی زندگی میں ہیرو کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے تو کسی کی زندگی میں اسی وقت ولن ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہم چاہ کر بھی کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہو پاتے اور کبھی کسی کے لیے ہم سے زیادہ پرخلوص اور اچھا کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے تم کبھی کسی کے لیے بری نہیں ہو سکتی۔ ڈوران نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ مبہم سا مسکرائی تھی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کے لیے لاکھ اچھی سہی لیکن اپنے ماں باپ اور بھائی کے لیے ایک باغی لڑکی ہوں جس نے ان سے چھپ کر مذہب بدل لیا تھا، ان کی باتوں کے خلاف گئی۔ میری وجہ سے ان کو خاندان والوں اور دنیا کے سامنے باتیں سننا پڑی۔ میرے باپ کا سر جھک گیا، وہ میری پریشانی لے کر اس دنیا سے چلا گیا۔ آخری جملہ ادا کرتے اس کے چہرے پر گہرا سایہ لہرایا تھا۔ ڈوران اس کی بات میں خلل دیے بنا اسے سن رہا تھا۔ یہ حقیقت ہے، ہم انسان اپنی ہر کوشش کے باوجود دنیا میں موجود سب لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ بس کچھ گنے چنے لوگ اور رشتے ہوں گے جو ہمارے ساتھ مخلص ہوں گے، ہم سے پوری طرح خوش ہوں گے، ہمیں اچھا بھی سمجھتے ہوں گے۔ پھر تم نے مجھے روبی اور برہان کے لیے اچھا بننے پر مجبور کیوں کیا؟ میں نے ان کے ساتھ جو بھی کیا اس کے لیے میں دل سے تیار تو نہیں تھا۔ ڈوران نے خفگی بھرے لہجے میں شکوہ کیا۔
تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے آپ کو اچھا بننے پر مجبور نہیں کیا، بس برا نہ بننے کا کہا تھا، کیونکہ اچھا بننے کی کوشش کرنا تو بیکار ہے، کیونکہ آپ دنیا والوں کے لیے لاکھ اچھے بن جائیں، وہ کبھی آپ کو اچھا نہیں کہیں گے اور نہ اس اچھائی کا اجر دیں گے۔ اسی لیے کوشش صرف برا نہ بننے کی کرنی چاہیے، ایسا کرنے سے ہمیں ان کے رویوں کی تکلیف کم ہوگی۔ ہاں، تمہاری باتیں سچ میں لاجواب کر دیتی ہو۔ دوران نے اس کی بات میں سر کو جنبش دیتے سراہا تھا۔ وہ مسکراہٹ کو مزید گہرا کرتی مکمل طور پر دوران کی جانب رخ موڑ گئی تھی اور دلچسپی سے گویا ہوئی۔ اچھا، مجھے اپنے استاد کے بارے میں بتائیں نا اور کچھ۔ دوران نے اس کی دلچسپی پر محبت سے اسے دیکھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ہاں، تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے وہاں سے جب میری مستقبل میں بننے والی بیوی نے مجھے کودنے سے بچایا تھا۔ وہ دوران کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کا کہکا کار میں جل ترنگ کی طرح گونج اٹھا تھا۔ دوران نے حیرت اور محبت سے اسے دیکھا۔ تم یوں بھی ہنستی ہو؟ کیا بات ہے؟ دوران نے اس کی ہنسی کا ساتھ دیتے ہوئے سوال کیا تو وہ ہنسی کو بریک لگاتی سر کو زور زور سے اس بات میں ہلانے لگی تھی، پھر خوشی سے نم ہوتی آنکھوں کے کونوں کو انگلی کی بوروں سے جذب کیا۔ کیا بتاتی اس کو کہ زندگی کے بہت سے سالوں کی تلخ مسافت نے اس کی اس ہنسی کو دفن کر دیا تھا۔ یہ تو اب اس کا ساتھ تھا جس نے اس ہنسی کو واپس لوٹا دیا تھا۔ دوران اب اسے احمد بیگ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ دلچسپی سے سب سن رہی تھی۔ گاڑی متوازن رفتار میں سرسبز لہلاتے کھیتوں کے بیچوں بیچ سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ بھاری سر اور بوجھل آنکھیں، وہ بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش میں تھی۔ یہ ہاسپٹل کا بیڈ تھا جس پر وہ نیم دراز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں کے بعد آنکھیں کھول رہی ہو۔ آنکھیں خود سے چپکی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بمشکل جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی، خالی ذہن کے ساتھ چھت کو گھورنے لگی۔ آہستہ آہستہ سب کچھ ذہن کے پردوں پر فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ کب اور کیسے اس ہسپتال میں پہنچی تھی؟ آخری منظر جو ذہن میں آیا وہ گھر میں تھی جب مارٹن اس سے ملنے آیا تھا۔ 1 سالہ دوران بھوک سے رو رہا تھا اور بیڈ سے اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ کنس پارکر کی زندگی کا بدترین دور تھا جو نوین کے گزر جانے کے بعد سے شروع ہوا تھا۔ اسفن نوین کی لاش کے ساتھ ہی پاکستان چلا گیا تھا۔ وہاں نوین کی موت کے خوف سے دستگیر بیگم نے دوبارہ اسفن کو واپس امریکہ نہیں آنے دیا تھا۔ پہلے 1-2 ماہ اسفن کا خط اسے ملا، پھر دوران کی پیدائش کے بعد اس کی جاب بھی ختم ہو گئی تھی اور اسفن کا خط بھی نہیں آیا تھا۔ ایک ساتھ کتنی ہی پریشانیوں سے شراب نوشی کی طرف لے آئی تھیں۔ وہ رات دن نوین کی یادوں کو بھلانے کے لیے شراب پینے لگی اور وہیں سے اس کی بربادی کا دور شروع ہوا۔ اسے کسی نے نشے کی لت لگا دی تھی۔ 1 سال کے اندر وہ نشے کی اتنی عادی ہو گئی کہ 1 سال کے دوران سے بالکل بے خبر ہونے لگی تھی۔ حکومت دوران کے خرچ اٹھائے ہوئے تھی لیکن وہ ان میں سے بھی چوری چھپے اپنا نشہ پورا کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ دوران کی محبت پر نشے کی دھن چھانے لگی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دوران سے محبت نہیں کرتی تھی، دوران سے وہ بے حد محبت کرتی تھی۔ دوران کا نام بھی اسفن نے ہی اسے خط میں لکھ کر بھیجا تھا، مگر پھر اس کے نشے کی عادت خوفناک صورتحال اختیار کرنے لگی۔ وہ نشے میں ڈوب کر دوران کو بھولنے لگی اور ایسے ہی ایک شام مارٹن اسے تلاش کرتے ہوئے اس کے گھر پر پہنچا تھا۔ اس کی یہ حالت اس سے دیکھی نہیں گئی۔ وہ اسے فوراً ہسپتال لے آیا تھا۔ کنس نے آنکھیں کھولی اور آخری منظر ذہن میں گھوم گیا تھا جب مارٹن اس کے گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ نشے میں دھت ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی اور جب آنکھ کھلی تو ہسپتال کے بستر پر تھی۔ ہوش میں آتے ہی پہلا خیال دوران کا آیا تھا۔ دوران سب یاد آ جانے پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور ارد گرد دیکھتے ہوئے دوران کو پکارا۔ کرسی پر بیٹھا مارٹن اخبار کو فولڈ کرتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ مارٹن، دوران کہاں ہے؟ مارٹن کو سامنے دیکھتے ہی پریشانی سے سوال کیا۔ تم اٹھ گئیں؟ کیسی طبیعت ہے اب؟ دوران کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ مارٹن، میرا بیٹا کہاں ہے؟ رات جب تم میرے گھر آئے تھے وہ گھر میں تھا میرے ساتھ۔ وہ بے تحاشا بوکھلائی ہوئی تھی۔ تم اتنا اونچا مت بولو، تمہارے لیے ٹھیک نہیں اور لیٹ جاؤ بھی۔ مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ، کہاں ہے وہ؟ مارٹن کی بات کو نظر انداز کرتے وہ چیخ کر سوال کرنے لگی تو وہ بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ کنزب ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل کی دلخراش خاموشی کے بعد مارٹن کی آواز گونجی تھی۔ وہ اس دن تم نے زیادہ نشہ لے لیا تھا۔ وہ بھوک اور بخار سے بلک رہا تھا۔ میں جب پہنچا تو اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ میں تم دونوں کو ہسپتال لے آیا لیکن میں اسے نہیں بچا سکا۔ مطلب؟ کنس کی آنکھیں تو پھٹنے کی حد تک باہر آ چکی تھیں۔ مطلب یہ کہ تمہارا بچہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ نہیں۔ وہ پاگلوں کی طرح بے یقینی سے سر کو نفی میں ہلاتی چیختی رہی۔ مارٹن گھبرا کر اس کے قریب ہوا۔ کنس پرسکون رہو۔
وہ اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن جب کسی کی دنیا اس کی اپنی غفلت سے اجڑ جائے، اس کا حال کنس پارکر جیسا ہی ہوتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، ڈاکٹر ڈاکٹر! مارٹن کو جب اس کی حالت تشویشناک لگی تو وہ تیزی سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگا۔ لاہور کی گہما گہمی کے بالکل برعکس ہوٹل کا یہ پرسکون کمرہ گہری خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سفید اور بھورے رنگ کے امتزاج کی سجاوٹ والے اس کمرے میں بری لکڑی کا پرانی طرز کا فرنیچر اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ سفید چادر والے جہازی سائز بیڈ پر کتابوں کے ڈھیر کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ گہرے پیلے کرتے کے ساتھ کتابوں کے ڈھیر، سفید دوپٹے کو آڑا ترچھا ایک طرف تکیے پر دھر کر، سفید چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے، کتابوں کے ورق کو الٹ پلٹ کرتی وہ اور پھر دوسری کتاب اٹھا لیتی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسی میں مصروف تھی، باری باری ایک ایک کتاب اٹھا کر دیکھتی، اور دوران دور ہلکے بھورے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ احمد بیگ صاحب سے ملاقات کے بعد واپسی پر وہ لاہور کے ہوٹل میں رکے تھے۔ انہوں نے جویریہ کو گھر سے رخصت ہوتے ہوئے بہت سی کتابیں تحفے کے طور پر دی تھیں، اور اب وہ انہی کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ دوران کچھ دیر پہلے ہی لیپ ٹاپ سے اٹھ کر ریسٹ روم میں گیا، اور اب باہر نکل کر نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ٹاول سے ہاتھ پوچھتا ہوا اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جو ارد گرد کی ہر چیز ہر بات سے بے خبر گود میں دھری کتاب پڑھنے میں محو تھی۔ ڈھیلے سے پیلے کرتے میں وہ کمرے کی روشنی اور کپڑوں کے رنگ کے سنگ دل کو لبھانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ڈھیلی پونی میں سے بالوں کی بہت سی لٹیں گردن پر جھول رہی تھیں۔ آنکھیں گھنی سیاہ لامبی پلکوں کے تلے انہماک سے وقت گردانی میں مگن تھی۔ وہ اسے یوں ہی نظروں میں بھر کر آگے بڑھا اور قریب آ کر اس کے متوجہ ہونے سے ٹاول کو ایک طرف رکھتا، باقی کتابوں کو بھی ایک طرف کیا، اور سرعت سے اپنا سر کتاب کی جگہ پہلے ہی اس کی گود میں دھری کتاب کو اٹھا کر اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ ڈوران نے یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیا کہ وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ ڈوران! ہلکی سی چیخ نما آواز نکلی، جبکہ وہ مزے سے سیدھا لیٹا، اپنے سینے پر ہاتھ باندھے، پاؤں کو کینچی کی شکل پھنسائے اس کی طرف گہری محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ ساری کتابیں آج ہی پڑھ لو گی؟ پڑھ تو نہیں رہی تھی، بس سرسری سا دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھی کتابیں ہیں، اور آپ خود تو لیپ ٹاپ پر مصروف تھے۔ ڈوران کی بے خود ہوتی آواز پر اس نے جھیپ کر فوراً مصنوعی خفگی سے شکوہ کیا، تو اب نہیں ہوں مصروف، اسی لیے تم بھی اپنی مصروفیت ختم کر دو۔ ٹھیک ہے، کر دی۔ سر دباؤں آپ کا؟ فوراً حکم مان کر ڈوران کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے محبت سے پوچھا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا، نیکی اور پوچھ پوچھ دباؤ۔ ڈوران کے کہنے پر جیسے ہی اس نے آہستگی سے ہاتھ کا دباؤ اس کی پیشانی پر ڈالا تو ڈوران نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی۔ اس کی گداز ہتھیلیاں پیشانی کو چھو کر عجیب طرح سے تقویت بخش رہی تھیں۔ اتنا سکون بخش احساس تھا کہ اسے بے اختیار غنودگی چھانے لگی۔ سنو، ایسے تو مجھے نیند آ جائے گی۔ ڈوران نے آنکھیں موندے ہی خدشہ ظاہر کیا۔ وہ محبت سے اس کے وجیح چہرے کو دیکھتے مسکرا دی تھی۔ تو سو جائیں، ایسے ہی؟ ہاں، ایسے ہی۔ تو تم کیسے سو گی؟ میں جاگتی رہوں گی۔ کیوں، تمہیں نیند نہیں آئے گی؟ ایسے تو کبھی نہیں آئے گی۔ تنگ ہو رہی ہو؟ نہیں تو۔ وہ محبت سے ہولے ہولے دباتے اس کی غنودگی میں جاتے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، جب اچانک ڈوران نے ایک آنکھ کھول کر اس کی آئیبرو اوپر چڑھائی۔ دیکھنے کا انداز شاکی تھا۔ سنو، یہ مجھے دھوکہ دے کر اپنی جان تو نہیں بچائی جا رہی؟ ڈوران کا انداز ایسا تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، چپ چاپ سو جائیں۔ کیوں چپ چاپ سو جائیں؟ سب سمجھ رہا ہوں میں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس نے مصنوعی گھورتے ہوئے کہا تو ڈوران ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ وہ اب بھی ہنسی کو دباتی گلال ہو رہی تھی۔ تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ مجھے اب پتہ چل جاتا ہے جو کچھ بھی تم سوچتی ہو؟ ڈوران نے لب بھینچ کر شرارت سے کہا تو وہ بے ساختہ ہنس کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہی۔ آپ کل بھی ڈرائیو کرتے ہوئے اور پھر انکل کے گھر سے صبح بھی سوئے نہیں، تو آرام کر لیں اب۔ بہت فکر ہے میرے آرام کی۔ معنی خیز گہری نگاہوں سے دیکھتے وہ قریب ہوا تو اس نے گلال ہوتے گالوں پر لرزتی پلکیں جھکا دی تھیں۔ بیورلی ہلز کی یہ دوپہر بہت روشن تھی۔ سورج باقی دنوں کے برخلاف آج زیادہ چمک رہا تھا۔ یونیورسٹی آف فائن آرٹس کی وسیع و عریض گیٹ سے آگے لمبی راہداری پر معمول کی چہل پہل تھی۔ طالب علم کندھوں پر بیگ لٹکائے ایک دوسرے سے باتوں میں مگن آ جا رہے تھے۔ سیاہ سوٹ اور سرخ ٹائی میں ملبوس انل کب سے گیٹ سے کچھ آگے لگے بینچ پر بے چینی سے منتظر نگاہیں سامنے جمائے بیٹھا تھا، جیسے کہ آخری کلاس ختم ہونے کا وقت تو یہی تھا، پھر وہ آ کیوں نہ رہی تھی؟ اس نے سرخ ٹائی کی نوٹ کو دھیرے سے دائیں بائیں گھماتے ہوئے سوچا۔ آج پورے 2 ماہ بعد وہ دل کے ہاتھوں ہار گیا تھا۔ اپنی بے چینی اور بےقلی کی سمجھ آ چکی تھی، جیسے کہ دل میں پنپتے جذبات یک طرفہ نہیں تھے۔ اس کا دل بھی اس کے لیے ویسے ہی جذبات رکھتا تھا، اور اب جب اس نے دل سے تسلیم کر لیا تو جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی بے چین سا بیٹھا تھا جب 2 لڑکیوں کے ساتھ ہنس کر بات کرتی ہوئی جیسیکا پر نگاہ پڑی تھی۔
गुलाबी रंग के फर कोट और जीन्स के नीचे सफ़ेद जॉगर्स में वो हमेशा की तरह दमक रही थी। उस पर निगाह पड़ते ही वो तेजी से बेंच पर से उठा और इस जानिब चल दिया था। उसके वहां पहुंचने से पहले ही वो जैसे ही दोनों लड़कियों को अलविदा कहती हुई पलटी, सीधी निगाह इनल पर गई और फिर कदम जमीन पर जम गए थे। पल भर को उसके कदम रुके और फिर अगले ही लम्हे चेहरा सख्त हुआ। उसने कदम मजीद तेज कर दिए जबकि इनल अब फूली सांसों समेत उसके पास पहुंच चुका था। हेलो, पूरी बत्तीसी निकाले उसे हेलो कहता वो जैसे पिछली हर जाती भुलाए हुए था। वो जसिका के साथ पूरी रफ्तार से कदम मिला रहा था, जो हेलो का जवाब दिए बिना तेज तेज चल रही थी। कैसी हो? हेलो का जवाब ना पाकर अगला सवाल किया। ठीक हूँ, मुख्तसर जवाब था, जो बेइंतहा बेरुखी से दिया गया, लेकिन इनल उसके बोलने पर ही खिल उठा। वापस जा रही हो? चलो मैं छोड़ देता हूँ। आप शायद भूल रहे हैं कि अब मेरे पास अपनी कार है। इनल की तरफ बिना देखे दांत पीसते हुए फौरन जवाब दिया। ओह हाँ, वाकई ये तो मैं भूल ही गया था। चलें फिर मुझे आप अपनी कार में लिफ्ट दे दें। मेरे ख्याल से आपके पास भी कार है। जसिका ने हनूज उसी गुस्से में जवाब दिया तो हंस दिया। हाँ सो तो है, लेकिन मसला दरअसल ये है कि वो ख़राब है। कंधे उचकाते हुए फौरन झूठ खड़ा था तो वो एकदम रुकी और माथे पर नागवारी के बल सजाते नल की तरफ देखा। झूठ? आप कैसे ये कह सकती हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ आपको, इसीलिए तो आपसे लिफ्ट मांग रहा हूँ। लिफ्ट जानने वालों से ही मांगनी चाहिए, सेफ रहता है इंसान। पतीसी निकाल कर कहा तो वो चिढ़कर दांत पीसते आगे बढ़ी। मैं आपको लिफ्ट नहीं दूंगी। क्यों? अभी तो आपने कहा कि आप जानती हैं मुझे, जानने के बावजूद इतनी बेबुरवती। इनल फिर से उसके साथ कदम मिलाए अपनी पुरानी टोन में था। हाँ, ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। बहुत बड़ी लेकिन खुशगवार गलती। गलतियाँ खुशगवार नहीं होती। गलत काम बिल्कुल कुछ गलत गलत बिल्कुल गलत। कुछ गलतियाँ बहुत खुशगवार होती हैं, क्योंकि इनके नतीजे में आपको जो सबक मिलता है, उनकी वजह से ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आती हैं वो बहुत हसीन होती हैं। गहरी मुस्कुराहट और शरीर लहजे के साथ वो उसके साथ साथ अब यूनिवर्सिटी के पार्किंग की तरफ जा रहा था। मेरी इस गलती से मुझे सबक तो मिला है, लेकिन इसके नतीजे में मेरी ज़िंदगी में कोई हसीन तब्दीली नहीं आई, तो साबित हुआ कि ये खुशगवार गलती नहीं है। वो गुस्से में कहती हुई मजीद आगे हुई और कार का लॉक खोला। इससे पहले कि वो बैठती, इनल उससे पहले ही फ्रंट सीट से होता हुआ ड्राइव सीट के साथ वाली नशिस्त पर विराजमान हो गया था। वो मुंह खोले खड़ी उसे देख रही थी, जबकि वो अब सीट पर बैठा कूट के शिकन दुरुस्त कर रहा था। इस बात में कोई शक नहीं था, अपनी पुरानी तर्ज में सूटेड बूटेड वो बहुत खूबरू लग रहा था। अजीब ठोस है, मैंने कहा ना कि आपको लिफ्ट नहीं दे रही, उतने जल्दी। वो अब खुले दरवाजे में से झांकते हुए गुस्से से कह रही थी। जी जानता हूँ आप लिफ्ट नहीं दे रही, लेकिन मैं ले रहा हूँ। कुछ गवारियत से मगर ढीठपन से जवाब दिया, जबकि जैसिका का सुर्ख होता चेहरा साफ जाहिर कर रहा था कि वो बेइंतहा गुस्से में है। अच्छा चलें, बाहर पार्किंग तक तो छोड़ दें। इनल की गुजारिश पर वो गहरी सांस लेती बेजारियत से सीट पर विराजमान हुई और चाबी को लगा लिया था। जसिका, मुझे माफ़ कर दो। इनल की आवाज़ पर कार स्टार्ट करते उसके हाथ पल भर को रुके। सख्ती से जबड़े भींचे इनल की तरफ मुड़ी। किस बात के लिए? तुम्हारा दिल दुखा मेरी वजह से, इसलिए। मैं माफ़ कर चुकी हूँ आपको। जसिका की बात पर वो कुछ देर सर झुकाए बैठा रहा और फिर उसकी मध्यम आवाज़ गूंजी। असल में मुझे जब पहली मोहब्बत हुई थी, मेरी उम्र 22 साल थी, तब मुझे आपकी पहली मोहब्बत के किस्से नहीं सुनने पड़ेंगे। इन्हल ने संजीदगी और रौब से कहा तो वो मजीद तप गई। सफ़ेद चेहरा सुर्ख हुआ। क्यों? कोई ज़बरदस्ती है क्या? मैं क्यों सुनूं? क्योंकि मेरी दूसरी और आखिरी मोहब्बत तुम हो। झूठ। वो साकिन होते वजूद और आंखों के साथ फौरन उसे झुठला गई थी। मैं यहाँ दुरान का पीए बनकर नहीं आया, इसीलिए कोई झूठ नहीं बोल रहा। अब की बार अब की बार इनल की बात पर वो बिल्कुल चुप रही, बस उसे बेयकीन आंखों से देखती रही। तुम्हें नहीं पता मैं पिछले 2 माह से कितना परेशान रहा, और बिलाखिर ये समझ में तो आ गया कि मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करने लगा। इनल ने मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को देखा। वो इसी तरह बेतासुर चेहरा लिए बैठी थी। बहुत कोशिश की इस बात को झुठलाने की, लेकिन ये सच है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जैसी वो इजहार कर चुका था, जिसके बाद सामने खामोशी छा गई। अचानक वो यूं सीधी हुई कि इनल डर गया। स्टेयरिंग पर मौजूद उसके दोनों हाथों की गिरफ्त बढ़ गई थी। क्या भाई को पता है ये सब? अचानक जसिका के सख्त लहजे में कहे अल्फाज गूंजे तो वो उदास से लहजे में बर्जिस्ता जवाब दे गया था। नहीं। तो फिर रिश्ता तो उनसे ही मांगोगे ना? वो मुस्कुराई और फिर हंस दी थी। झरने की जैसी कनकती हंसी के जल तरंग इनल के चेहरे को रौनक बख्श गए थे। वो हंस रही थी और मोहब्बत और शरारत से देख रही थी। हेलो बासिल। स्पीकर से आती आवाज़ पर दुरान एकदम चौंकना हुआ। जी। कैलिफोर्निया किंग हॉस्पिटल पहुंचो फौरन।
باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔